وسعت۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والا اسم دو طرح کا ہوگا، نکرہ انڈیفینٹ ناؤن، معرفہ ڈیفینٹ ناؤن۔ معرفہ کی اقسام، تو معرفہ کی پہلی قسم اسم علم، یہ معرفہ ہوتا ہے کسی خاص شخص کا نام، کسی خاص چیز کا نام، کسی خاص جگہ کا نام، اس میں علم کہتے ہیں۔ زید، مریم، مکہ، نیم آف پرٹیکولر پلیس، تھنگ یا نیم۔ معرفہ کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے اسم ضمیر۔ اسم ضمیر کو ہم پروناؤن بھی کہتے ہیں۔ پروناؤن از اے ورڈ which is used in place of a noun۔ جتنے بھی پروناؤنز ہیں آپ کے پرسنل پروناؤنز، یہ سب کے سبھی معرفہ ہوتے ہیں۔ انا میں کے لیے استعمال ہوتا ہے، نحنو ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو بھی پروناؤن آپ کے سامنے آئے وہ معرفہ ہی ہوگا۔ معرفہ کی تیسری قسم جو ہے ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز، جس کو آپ اس میں اشارہ کہتے ہیں۔ یہ کے لیے عربی زبان میں ھذا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ کے لیے عربی زبان میں ذالکہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ معرفہ کی چوتھی قسم وہ بھی پروناؤنز کی ہی ایک قسم ہے، اور وہ ہے ریلیٹو پروناؤنز۔ عربی میں اس میں موصول کے طور پر یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو مذکر جو ہوتا ہے عربی میں وہ ہوتا ہے جی الذی، اور مؤنث جو ہوتا ہے وہ ہے جی اللتی۔ ولد کسے کہتے ہیں؟ لڑکے کو۔ مجھے سمپل جواب چاہیے لسٹ میں ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ نکرہ کیوں ہے؟ اس بیس پر کہ یہ لسٹ میں نہیں ہے۔ زوجہ نکرہ کے معرفہ، یہ اس لسٹ میں نہیں آ رہی، لسٹ میں نہیں آ رہی، اس لیے نکرہ ہے۔ لہٰذا نکرہ ہے۔ عین کا لفظ نکرہ یا معرفہ؟ نکرہ ہے جی، نکرہ ہے۔ عین کے معنی کیا ہے؟ آنکھ۔ آپ نے دیکھنا لسٹ میں آ رہی ہے آنکھ یا نہیں آ رہی؟ ابھی تک نہیں آ رہی، لہٰذا نکرہ ہو گیا۔ کتاب، کتاب نکرہ ہو گئی۔ کسی نکرہ اسم کو آپ معرفہ بنانا چاہتے ہیں جی، اس کے شروع میں الف اور لام لگا دیا جاتا ہے، جسے ال کہا جاتا ہے۔ الکتاب معرفہ ہے یا نکرہ؟ معرفہ۔ معرفہ کی یہ پانچویں قسم میں آئے گی، اور اس کا نام ہے معرف باللام، یعنی لام کے ذریعے یا الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا۔ اور اس میں ہم ایگزامپل رکھ لیتے ہیں جی، الکتاب، المسلم۔ چھٹی چھوڑ کر ساتویں قسم میں آپ کو بتاؤں گا، اور چھٹی اس لیے خالی چھوڑوں گا کہ آپ کی کاپی میں خالی جگہ جب رہے گی تو آپ کو یاد ہوگا کہ چھٹی قسم آپ نے پڑھنی ہے۔ ولد نکرہ ہے نا، اسے آپ معرفہ بنا سکتے ہیں ال لگا کر، تو یہ بن جائے گا الولد۔ آپ اسے معرفہ ایک اور طریقے سے بتا سکتے ہیں، اس کو آپ آواز دے دیں، آپ کہیں یا ولد، اے لڑکے۔ اب یہ ولد بھی معرفہ ہو گیا، جس اسم سے پہلے آپ کو یا نظر آ جائے۔ اللہ تو معرفہ ہی ہے نا، لیکن ہم یا اللہ کہتے ہیں۔ یا آپ کسی نکرہ کو پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے بھی لگا سکتے ہیں، تو اگر وہ نکرہ تھا تو وہ یا کی وجہ سے معرفہ ہو جائے گا۔ معرف بن ندا، اور اس کی ایگزامپل یا ولدو یا نارو۔ یہ جو ہے یہ حمزہ ہے، ال کا جو حمزہ ہے اس کا نام ہے حمزۃ الوصل، اور جو ال کا لام ہے نا، لام تعریف۔ تو ال کے دو پارٹس ہیں، حمزہ اور لام، یعنی معرفہ بنانے والا لام۔ حمزۃ الوصل اسے کیوں کہتے ہیں؟ حمزہ وصل جو ہوتا ہے اس پہ حرکت آتی ہے، جیسے کہ یہاں پر زبر آئی ہوئی ہے، اور ال کے حمزہ وصل پر ہمیشہ زبر ہی آتی ہے۔ حمزہ وصل والے لفظ کو جب آپ پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں نا، اس کے پیچھے لفظ آ گیا جی ذالکہ، تو اب آپ اسے ذالکہ الکتاب نہیں پڑھیں گے، ذالک الکتاب۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد پر ال داخل ہوا ہے، اور ال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے۔ حرکت لکھی نظر آ رہی ہے نا آپ کو مصحف میں، لیکن اگر آپ بیچ میں قرآن میں مزید کسی جگہ پر جائیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ بھی لکھا ہوا مل سکتا ہے والحمد للہ رب العالمین، وہاں اب حرکت نہیں ہوگی۔ پاکستانی مصحف ہے نا، اس میں حمزہ وصل کو پہچاننا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی الحمدللہ میں اگر آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ لکھی ہوگی، ایسے ہی حمزہ لکھا ہوا ہوگا، اور آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ حمزہ وصل ہے یا نہیں ہے، تو ال پر غور کرنے کے بعد تو آپ بتا دیں گے کہ جی حمزہ وصل ہے۔ اس کے لیے سعودیہ والوں نے کیا حل نکالا؟ بہت آسان حل نکالا، ایک چھوٹا سا سواد ڈال دیا ایسے کر کے کہ جس الف کے اوپر چھوٹا سا سواد نظر آئے نا آپ کو، وہ حمزہ وصل ہے۔ ذالک الکتاب میں یہاں پر چھوٹا سا سواد ڈلا ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ، سعودیہ کے مصحف میں یہاں چھوٹا سا سواد ڈلا ہوگا، حمزہ وصل ہے۔ الرحمن الرحیم، حمزہ وصل ہے۔ نررحیم، الکتاب میں آپ نے جب پیچھے سے ذالکہ لگا کر پڑھا، ذالک الکتاب، حمزہ نہیں پڑھا، لام تو پڑھا۔ الرحمن الرحیم، یہاں پر آپ لام بھی نہیں پڑھ رہے، دس از دا پوائنٹ، اور نہیں پڑھ رہے تو دونوں جگہ پر انہوں نے آپ کی آسانی کے لیے شد ڈال دی کہ لام بھی نہیں پڑھنا بھائی۔ ال کا حمزہ وصل تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، کب نہیں پڑھنا؟ جب پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہے۔ تو ال کا لام کب نہیں پڑھنا؟ ال کے لام کو کب پڑھنا ہے؟ اس کا جواب دینے لگا ہوں ایک جملے میں سے، اور وہ جملہ ہے حق کا خوف عجب غم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ کا جو لفظ اس جملے میں دیے گئے حروف سے شروع ہو رہا ہو، اب یہ ذرا حروف گنے کتنے ہیں،
14 حروف، یہ وہ 14 ہیں جن سے جب کوئی لفظ شروع ہوگا اور اس پہ ال آ رہا ہوگا تو لام پڑھنا ہے. یہ پہلے لفظ لے لیں جی، کچھ بھی نہیں ڈلا ہوا، آپ نے پہچان لیا یہ ال ہے، آپ علامات لگائیں تو آپ بڑی آسانی سے لگا سکتے ہیں جی. اس پہ زبر لگا دیں، لام آپ نے پڑھنا ہے، حق ہی ہے نا، ہا ہے تو لام پڑھنا ہے تو اس پہ سکون کی علامت ڈال دیں، تو آپ نے پڑھ دیا الحق. قوم تھا اس پہ ال داخل کیا، آپ کو پتہ چل گیا ال ہے، اس کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے اور ال کا حمزۃ الوصل جو ہے زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اور لام پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا اگلا فیصلہ ہو رہا ہے. قاف حق کا خوف جب ہم میں ہے لہٰذا لام کو سکون دے دیں اور پڑھ دیں القوم. کاف سے ہوئی کتاب، الکتاب. الف سے الاول، خا الخبیر، واو الوہاب، فا الفوز، عین العلیم، جیم الجبار، با الباری، الغفار، المؤمن، الہدا، الیتیم. لام پڑھ رہے ہیں. ال کے بعد شین سے شروع ہو رہا ہے لفظ، شین اس میں ہے حق کا خوف جب ہم میں، لہٰذا لام بھی نہیں پڑھنا. اور آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الشمس. ال کے بعد قاف سے شروع ہو رہا ہے، قاف حق کا خوف جب ہم میں ہے تو لام پڑھنا ہے، لہٰذا آپ جب علامات لگائیں گے تو آپ اسے پڑھیں گے القمر. ان دونوں اسماء کے اعتبار سے ان کے نام رکھ دیے گرامر والوں نے، یہ قمری حروف ہیں اور جہاں لام نہیں پڑھنا وہ شمسی حروف ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب